وہ جو زمانے ہمیش سے ہمیش تک ہے اور جس کا کوئی شروع نہیں اور جس کا کوئی آخر نہیں ہے، اس کی لازوال محبت میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اور آج ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں گے۔ خدا کے کلام کی روشنی میں چند باتیں ہم سیکھیں گے۔ آج ہم نجات کے تعلق سے سیکھیں گے کہ نجات کن کے لیے ہے، نجات کس کے لیے ہے، اور نجات کیوں ضروری ہے، اور کیا ہماری نجات ابد تک کیسے قائم رہ سکتی ہے۔ آج ہم نجات پر بات کریں گے کہ کیا اگر میں اپنی نجات میں قائم رہتا ہوں، اگر میں اپنی نجات کا کام کیے جاتا ہوں تو میری نجات قائم ہے۔ اگر میں اپنی نجات کا کام نہیں کیے جا رہا اور بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہوں، میں اپنی راہ سے پھر گیا ہوں، نجات کے پیغام سے میں ہٹ گیا ہوں، تو میں آج اس بات کے لیے خدا کے کلام کو بیان کر رہا ہوں کہ خدا کا کلام جو ہمیں پیدائش سے مکاشفہ تک نجات کا پیغام دیتا ہے، اور نجات اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہے، جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ راحت اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ نجات کا پیغام گناہگار زندگیوں کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ نجات خدا کے بیٹے کی طرف سے ہے۔ خدا کے بیٹے نے نجات کا کام کیا اور یہ نجات صلیب پر تیار کی گئی، اور نجات ہمیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے فضل سے ملتی ہے، خدا کے رحم سے ملتی ہے۔ خدا کا رحم جو ہے اس کے بیٹے خدا یسوع مسیح کی صورت میں پوری دنیا پر ظاہر ہوا۔ اور میرے عزیزوں، نجات کا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، گناہ کو چھوڑ کر خدا کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اور خدا کا یہ منصوبہ ہے، اس کا یہ پلان ہے کہ ہر شخص نجات کی طرف بڑھے، اور نجات کا پیغام پوری دنیا کے لیے ہے۔ آج ہم سیکھتے ہیں اس بات سے کلام خدا میں سے سیکھتے ہیں کہ کیا میری نجات، اگر میں اپنی نجات پر کام نہیں کرتا تو کیا میری نجات جو ہے وہ قائم ہے، یا میری نجات میری شخصی طور پر جا سکتی ہے۔ اس بات سے ہم سیکھتے ہیں کلام خدا میں سے پہلا پطرس اور اس کا 4واں باب ہے، اور اس کی 17ویں آیت کہتی ہے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں جانتے، اور جب راست باز مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہگار کا کیا ٹھکانہ۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے کیا ہوگی، عدالت شروع ہوگی، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا انجام جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو نہیں مانتے، کہ خدا کا بیٹا کتاب مقدس کے مطابق ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ جو لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی نجات جو ہے وہ مشکل ہے۔
لیکن جو لوگ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے ان کی نجات کیسی ہے؟ کلام خدا سکھاتا ہے ان کا کیا ٹھکانہ ہے۔ جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہگار کا کیا ٹھکانہ؟ میرے عزیزوں، کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی نجات کا کام کیے جانا ہے۔ اور اگر میں شخصی طور پر بات کروں کہ ایک شخص اپنا یسوع مسیح کو اپنا سب کچھ دے دیتا ہے، ایک شخص یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے، پانی کا بپتسمہ لے لیتا ہے، خدا کی اس کلیسیا میں شامل ہو جاتا ہے، مسیح کے اس بدن میں شامل ہو جاتا ہے، تو کلام خدا میں سکھاتا ہے جو لوگ یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، لیکن جو یسوع مسیح میں ہو کر اس سے جدا ہو جاتے ہیں، اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا کے پاک روح کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا کی تابعداری کو چھوڑ دیتے ہیں، روح القدس کی تابعداری کو چھوڑ دیتے ہیں، میرے عزیزوں ان کے لیے پیغام ہے۔ دیکھتے ہیں ذرا کلام خدا عبرانیوں اور اس کا 10واں باب۔ جو لوگ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، خدا میں آ جاتے ہیں، اس کی کلیسیا میں، اس کی دلہن میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے وہ کہتا ہے کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں، ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نام آنے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا، جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ یہ حوالہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ خدا سے برگشتگی، خدا سے جو لوگ برگشتہ ہو جاتے ہیں، جو حق کی پہچان کو جان جاتے ہیں اور دیدہ دنستہ گناہ کرتے ہیں، جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، اور کلام سکھا رہا ہے کہ عدالت کے دن ایک غضب ان کے لیے ان کا انتظار کر رہا ہے، ایک ہولناک غضب جو ہے ان کے لیے ان کا انتظار کر رہا ہے۔ آگے کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا جو ہے وہ 2 یا 3 جو ہیں ان کی، کلام خدا سکھاتا ہے ان کے جو گواہوں کے 2 یا 3 شخصوں کی گواہی کے بغیر وہ شخص کیا ہوگا؟ مارا جائے گا۔ لیکن اس کا کیا حال ہوگا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور روح القدس کو بے عزت کیا، اس کے فضل کو بے عزت کیا۔ کلام خدا اصل میں نجات جو ہے اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہے، اس کے فضل میں ہے، اس کے دوہرے فضل میں ہے، اور جو شخص اس کے دوہرے فضل میں آ چکا ہے اگر وہ برگشتہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے نجات جو ہے میرے عزیزوں باقی نہیں ہے، اس کے لیے نجات باقی نہیں ہے، کیونکہ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے جیسے کتا اپنی کیا کی طرف اور نہلائی ہوئی سوری واپس اپنی اس گندی دلدل کے اندر جاتی ہے، ایسا ہی وہ شخص ہے جو حق کی پہچان کو جان جاتا ہے، خدا کے علم کو جان جاتا ہے، خدا کی منہ کی باتوں کو جان جاتا ہے اور آسمانی بخشش کا مزہ چکھ جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ خدا سے برگشتہ ہوتا ہے، بغاوت کرتا ہے، خدا کو چھوڑتا ہے، اس کے تابعداری نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، اور جب نافرمانی کرتا ہے تو خدا اس کو اپنی اس جگہ سے، اپنے اس اصل مقام سے ہٹا دیتا ہے۔ اب رہی بات جو لوگ چنے ہیں، کیا آدم کو خدا نے نہیں چنا؟ خدا نے آدم کو بنایا
اپنی تخلیق سے اپنے ہاتھ سے بنایا اور خدا نے اس کے ساتھ رفاقت کا تعلق بنایا. خدا نے اس کے ساتھ تعلق بڑھایا, اس کے ساتھ بات چیت کرتا تھا, مگر اس نے خدا کے جلال میں تھا, خدا کی قربت میں تھا, خدا کی رفاقت میں تھا. بزرگ موسیٰ خدا کی رفاقت میں تھا. میرے عزیزو, آدم پر ورک کر گیا ابلیس اور کام کر گیا, حالانکہ خدا کا جلال آدم کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا. اس کے باوجود بھی آدم نافرمانی کر گیا, اور جب نافرمانی کی تو خدا نے اس کو پہلے حکم دیا تھا کہ جس روز تو نے اس پھل کو کھایا تو لقمہ اجل ہو جائے گا, تو مر جائے گا. اور کلام کہتا ہے اس نے نافرمانی کی اور وہ مر گیا, روحانی طور پر مر گیا. آج میں اگر خدا کے بیٹے کو پامال کرتا ہوں, اس کے روح کو پامال کرتا ہوں, اس کے فضل کی بےعزتی کرتا ہوں, اور دوبارہ یسوع مسیح کو مسلوب کرتا ہوں, گناہ کرتا ہوں, گناہ کی زندگی بسر کرتا ہوں, تو میرے عزیزوں نجات کا کام نہیں میں کر رہا. اور نجات کا کام ہم جب تک نہیں کرتے, نجات کا پیغام یہ ہے کہ جب تک ہم نجات کے لیے کام کیے نہیں جاتے, نجات جا سکتی ہے. کلام خدا سکھاتا ہے, یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے ارشاد ہوا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. اگر تم مجھ میں قائم ہو اور میری باتیں تم میں قائم ہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. مگر اگر ہم یسوع مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں, اس سے جدا ہو جاتے ہیں, کلام خدا سکھاتا ہے اگر ٹہنی درخت سے جدا ہو جاتی ہے تو وہ خود سے پھل نہیں لا سکتی. اس لیے میرے عزیزوں کلام خدا سکھاتا ہے کہ ضرور ہے ابن آدم اس سے پہلے کیا ہے, اس سے پیشتر کے ابن آدم آئے, پہلے بہت سارے برگزیدہ بھی کیا ہو جائیں گے, برگشتہ ہو جائیں گے. وہ بے دینی کا دور آئے گا. آج میرے اور آپ کے پاس یہ وقت ہے کہ ہم خدا میں قائم رہیں. میرے عزیزوں قائم رہنے کی ضرورت ہے. کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے. دیکھتے ہیں ایک پل کے لیے دوسرا تسالونیکیوں اس کا دوسرا باب ہے. دوسرا تسالونیکیوں اس کا دوسرا باب ہمیں سکھاتا ہے, اے بھائیو ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو, یہ سمجھ کر کے خداوند کا دن آ پہنچا, تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے اور تم نہ گھبراؤ, کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا, کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا کہ جب تک پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو. ضرور ہے کہ اس کے برگزیدہ جو ہیں وہ کیا ہو جائیں, برگزیدہ کیا ہو جائیں, برگشتہ ہو جائیں. اس برگشتگی سے بچنا ہے. اس برگشتگی سے جب تک بچیں گے جو غالب آئے, کلام کہتا ہے جو غالب آئے, گناہ پر غالب آئے, فرمانبرداری کرتا رہے, نافرمانی پر غالب آئے, گناہ پر غالب آئے. اس لیے میرے عزیزوں کلام خدا متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 24ویں آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے, دیکھتے ہیں ضرور کلام خدا میں. بائبل مقدس چلے 23ویں آیت سے پڑھ دیتے ہیں. اس وقت اگر کوئی تم میں سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا, کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں گے. بائبل مقدس سکھاتی ہے ایک وقت آئے گا کہ برگزیدہ کیا ہو جائیں گے, برگشتہ ہو جائیں گے, اور ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی کیا کر لیں گے, گمراہ ہو جائیں گے. اس گمراہی کا چارہ تابعداری ہے. اس گمراہی کا چارہ جو ہے وہ فرمانبرداری ہے, خدا کے پاک روح کی تابعداری ہے. جب ہم خدا کے پاک روح کے تابع نہیں ہیں
تو پھر ہم نجات سے غافل ہو جاتے ہیں، پھر ہم نجات کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ جب ہم نجات کا کام نہیں کرتے، میرے عزیزو بزرگ، موسیٰ جو ہے وہ چنیدہ ہے، برگزیدہ ہے، مگر زمینی جو نجات دہندہ زمین پر سفر کر رہے ہیں، اس قوم کو لے کر بنی اسرائیل قوم کو ملک کنعان تک نہیں گیا، برگزیدہ ہے، ملک کنعان تک نہیں گیا، بلکہ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے یہ گروہ ایک گروہ ہے اس بنی اسرائیل قوم کے اندر، اس بھی ایک گروہ ہے، اور وہ گروہ کون تھا؟ جو خدا کی نافرمانی کرتے تھے۔ خدا نے ان کے لیے کہا کہ 20 سال کی عمر، 20 سال اور 20 سال کی عمر سے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے بیابان میں مارے جائیں گے۔ میرے عزیزوں، کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اگر نجات قائم رکھنی ہے تو خدا کے ساتھ تابعداری بھی کرنی ہے۔ آپ کی نجات جا سکتی ہے اگر آپ نجات کا کام نہیں کرتے، آپ خدا کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے۔ یسوع مسیح نے جان دی ہے، کلوری پر خون بہایا ہے اس نے، اور کیا وہ گنجائش دیتا ہے کہ ہم گناہ آلودہ زندگی گزارے؟ نہیں، وہ ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر خدا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے جس کے اندر نہ داغ ہو اور نہ جوری ہو۔ میرے عزیزو، آپ گناہ سے باز آئیں، میں گناہ سے باز آؤں، میں بدی سے بھاگوں، جس طرح یوسف بھاگا ہے، آج مجھے اور آپ کو بھی بھاگنے کی ضرورت ہے۔ کس سے؟ بدی سے بھاگنے کی ضرورت ہے، خدا کے ساتھ وفاداری کی ضرورت ہے۔ کلام خدا میں بہت ساری باتیں، ابھی بہت ساری سٹڈی باقی ہے، لیکن میں اس کو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ اور کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ بہت سارے کہیں گے میں نے تیرے نام سے معجزے کیے ہیں، میں نے تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا ہے، تو کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ میں ان سے وہ یسوع مسیح ان سے کہہ دیں گے اے مولا میری آنکھوں سے دور چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو یسوع مسیح کو پہن چکے ہیں، اس کی راست بازی کو پورا کر چکے ہیں، خدا کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور خدا ان کے وسیلہ سے کام کر رہا ہے، اور ایک وقت آتا ہے وہ برگشتگی میں چلے جاتے ہیں۔ ضرور ہے ابن آدم کے آنے سے پہلے برگزیدہ بھی کیا ہو جائے، برگشتہ ہو جائے۔ اس لیے آپ کی نجات جا سکتی ہے، اپنی نجات کی فکر کریں، اپنی نجات کے لیے کام کریں، اپنی نجات کے لیے خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ زندگی بسر کرتے جائیں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کی زندگی پر اور میری زندگی پر خدا بے شمار برکتیں عنایت کرے، آمین۔